أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا ورفيق نفوسنا سيدنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أحمد الأمجد أبي القاسم محمد. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال ومن المؤمنين رجال ومن المؤمنين رجال ومن المؤمنين رجال ما صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات. بار دیگر بآواز بلندتر صلوات. شکر پروردگار کہ خالق کائنات اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. بعد از شکر خدا نہایت مشکور ہوں اس سیدہ کائنات کو کہ جس نے ذکر امام کرنے کے لیے مجھے پڑھنے کے لیے موفق فرمایا اور آپ لوگوں کو سننے کے لیے موفق فرمایا. یہ وہ ذکر ہے کہ چونکہ ہماری آنکھیں گناہوں کے باعث دیکھ نہیں سکتی، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ ذکر فقط زمین پر ہوتا ہے. عرش پر بھی ذکر حسین اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ صرف اس طرح نہیں، روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب زمین پر کوئی بندہ خدا ذکر امام کے لیے اہتمام کرتا ہے تو خالق کائنات اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میری نمازیں چھوڑیں، میرا ذکر چھوڑیں، میری تسبیح چھوڑیں، میرے سجدے چھوڑیں، میرے رکوع چھوڑیں، جائیں زمین پر میرے ایک بندے نے ذکر امام حسین کا اہتمام کیا ہے، جائیں جا کر مجلس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر کے آئیں. اور وہی فرشتے جب ذکر امام سن کر دوبارہ آسمانوں میں جاتے ہیں تو وہاں موجود فرشتے یہ سوال کرتے ہیں، گئے تو تھے زمین پر، یہ جسموں میں خوشبو کیسی ہے؟ وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ گئے تو تھے ہم زمین پر، فلاں بندے نے ذکر امام کا اہتمام کیا تھا، وہاں ہم زمین پر بیٹھے تھے، حسین کا ذکر سن رہے تھے، نہ جانے کیسی خوشبو ہے جو ہمارے جسموں سے جدا ہی نہیں ہوتی.
مجلس امام حسین ایک عظیم درسگاہ ہے، بذات خود ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں علوم الہیہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ اس مجلس امام حسین کی مثال بالکل بارش کی طرح ہے۔ توجہ ہے عزیزان من، مجلس امام حسین کی مثال بالکل بارش کی طرح ہے، اور بارش کے پانی کو جو جتنا اکٹھا کرنا چاہے گا اتنا ہی اس کے ظرف میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں آتے جاتے کسی جگہ پانی کے گڑھے میں کہیں کم پانی جمع ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں صاف ہوتا ہے، کہیں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب چھوٹا گڑھا بڑے گڑھے پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ تیرے اندر پانی زیادہ کیوں ہے، میرے اندر پانی کم کیوں ہے۔ وہ بڑا گڑھے کو چھوٹا گڑھا یہ کہے گا کہ بھائی تیرا ظرف ہی اتنا تھا، کیونکہ تیرا ظرف ہی چھوٹا تھا تو لہٰذا تیرے اندر بارش کا پانی کم سما پایا، میرا ظرف ہی زیادہ تھا لہٰذا میرے اندر بارش کا پانی زیادہ سما پایا۔ تو یہ مجلس کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے کہ جتنا پہلے آئیں گے، جتنا زیادہ بیٹھیں گے، اتنا فیض امام حسین سے فیضیاب ہوں گے۔ میں نے مثال دی ہے بارش کے قطروں کی طرح، لیکن بارش کے لیے جو اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، کسی بھی نجس کو پاک کرنے کے لیے نیت کی شرط نہیں ہے۔ تم دور سے سنو پھر بھی مجلس تمہیں پاک کرتی رہے گی، قریب سے سنو پھر بھی مجلس تمہیں پاک کرتی رہے گی، تم ارادے سے سنو پھر بھی حسین کے فیض سے فیضیاب ہوگے، بغیر ارادے کے سنو پھر بھی مجلس حسین تجھے فائدہ دیتی رہے گی۔ اور جب مجلس کی بات آئے نا تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح بن جایا کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی مجلس میں آنے کے لیے؟ توجہ ہے صاحبان، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلس میں آنے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے بعد میں جاتے ہیں۔ بہت فکر کی، بہت سوچا میں نے کہ کیا وجہ ہے کہ بچے سب سے پہلے آ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ بچوں کے قلوب ہوتے ہیں، بچوں کی ارواح ہوتی ہے پاکیزہ، اور حسین کا تعلق پاکیزہ دلوں سے ہے۔ میں جملہ سمجھا نہیں پایا، حسین کا تعلق پاکیزہ دلوں سے ہے کہ بس جس کا حسین کے لیے جتنا دل پاکیزہ ہوگا اس کا حسین سے اتنا تعلق زیادہ ہوگا۔ اور یہی ایک فرق ہے محبت علی اور محبت حسین میں۔ جو بیدار بیٹھے ہیں سب کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ، اس جملے پہ کوتاہی نہ کیجئے گا کہ یہی ایک فرق ہے محبت حسین اور محبت علی میں۔ کیا کہ محبت حسین کا تعلق دل کے ساتھ ہے، محبت علی کا تعلق چہرے کے ساتھ ہے۔ کسی کا پاکیزہ کسی کی روح دیکھنی ہو تو حسین کا ذکر کر کے دیکھو، کسی کی پاکیزہ نسل دیکھنی ہو تو علی کا ذکر کر کے دیکھو۔ چہرے پر تبسم آ جائے تو مومن ابن مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا کل بھی منافق تھا آج بھی منافق۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو مجلس فیض حسینی ہے، جتنا ہو سکے اس مجلس سے فیضیاب ہوں۔ خدا کی قسم روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی شدید حاجت ہو جو قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جو شفا یابی نہ مل رہی ہو، امام حسین کی مجلس کروائیں، گھر سے تمام تر نحوستیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے، سیدہ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ اور جس کو لا علاج بیماری ہے آئے اس مجلس میں منبر حسین کے نیچے بیٹھ کر امام حسین کا ذکر مصائب سنے، آنکھوں سے آنے والے آنسو پی جائے، لا علاج بیماریوں کے لیے شفا نصیب ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بغیر طول و تمہید کے اپنے بزم موضوع کی جانب آتے ہیں۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23، یا یوں کہوں کہ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جو یوم عاشور
امام حسین نے سب سے زیادہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں ایک ایسا سرور پایا جاتا ہے، ویسے بھی روایات میں ملتا ہے کہ القرآن ربیع القلوب، کہ قرآن دلوں کی بہار ہے، پورا قرآن شفا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ کہ جب جو شہید، جو امام حسین کا صحابی میدان کی جانب جاتا، ہر شہید کے جانے پہ امام فرماتے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، کہ مومنین میں سے بعض رجال ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو سچا کر کے دکھایا، جو اللہ کے ساتھ وہ عہد کر کے آئے تھے اس کو سچا کر کے دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ چلے گئے، اپنے عہد کو پورا کر لیا، تکمیل مقصد کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ ان کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اہل علماء حضرات تشریف فرما ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن میں جب بھی اعلان کرنا چاہا، جب بھی متوجہ ہونا چاہا، جب کبھی خطاب فرمانا چاہا، تو خالق کائنات نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ قرآن میں بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک آپ توجہ کریں گے، کہیں بھی آپ کو یا ایھا الذین اسلموا نہیں ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا ملے گا، کہ اے صاحبان امر، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، یعنی جب خالق نے توجہ دلانی چاہی، خطاب کرنا چاہا، فقط مومنین سے کیا۔ میں نے بہت تحقیق کی کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ فقط یا ایھا الذین آمنوا، اسلام سے کیوں، اسلام کے خطاب سے کیوں توجہ نہیں کی جا رہی؟ تو تفسیر میں یہ ہمیں جملے ملتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ المراد من یا ایھا الذین آمنوا الذین یؤمنون بولایت علی علیہ السلام، کہ جب کبھی خالق نے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب کرنا چاہا، اسے فقط وہ مراد ہیں کہ جنہوں نے علی کی ولایت پر ایمان لایا ہے۔ اسی کی جانب سورہ مبارکہ حجرات میں اشارہ ہے، وقالت الاعراب آمنا، کہ جب کچھ بدو آئے اور انہوں نے سوال کیا، انہوں نے آ کے نبی کے بزم میں فرمایا کہ یا قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب نے کہا، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ خالق کائنات کی فوراً آواز آئی، قل لم تؤمنوا، اے حبیب انہیں کہہ دیجئے آپ ایمان نہیں لائے ہیں، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ لما تدخل الایمان فی قلوبکم، تو خدا کے اس آواز نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ الاسلام یحرم بہ دم المسلمین علی خیر، کہ اسلام کے ذریعے فقط اور فقط ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بہانا حرام ہوتا ہے۔ اما الایمان فیتعلق بقلب المؤمن، ایمان کا تعلق قلب مومن کے ساتھ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہمارا جو عنوان گفتگو رہے گا وہ ہیں صحابہ امام حسین علیہ السلام۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بزم علماء میں بیٹھنے کی نوبت آتی ہے تو ذہن مشوش سا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے، علی کا دروازہ، کہ جس کی ہوائیں بھی علم سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں جو سو کر گزارے بھی وہ دنیا کے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ تو جب بزم علماء میں لب کشائی کرنے کی نوبت آتی ہے تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ سب نے لسان وحی کے چوسے ہوئے علی سے علم اور فیض حاصل کیا ہے، کیا بیان کیا جائے؟ تو یہی آپ اساتذہ حضرات ہیں، آپ لوگوں سے سیکھا ہے، جو خالق کائنات نے موفق فرمایا بی بی کی دعا سے چند ایک کلمات
صحابہ امام حسین کی عظمت پر بیان کروں گا، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ جن کے لیے وقت کا امام فرماتا ہو طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، کہ وقت کا امام فرماتا ہو کہ آپ بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی کہ جن میں آپ دفنائے گئے ہیں، کہ وقت کا امام جن کی عظمت بیان کرتا ہو، بندہ ناچیز کیا ان کی عظمت بیان کر سکتا ہے۔ یوم عاشور وہ دن تھا کہ جب قلوب کو آزمایا گیا، اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کوئی عام ہستیاں نہیں تھے۔ وہ کیسے عام ہو سکتے ہیں؟ جنہیں حسین چنے کوئی عام ہو سکتا ہے؟ جن کی فہرست حسین تیار کرے وہ عام ہو سکتے ہیں؟ ایمان میں، اخلاق میں، کردار میں، صورت میں، عبادت میں، سیرت میں، جو جو پیمانہ اسلام کا اس وقت موجود تھا، جس پیمانے میں آپ دیکھنا چاہیں، ہر پیمانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ نظر آئیں گے حسین کے اصحاب، کہ کربلا کے کٹھن حالات ان کے ارادوں کو بدل نہ سکے۔ شب عاشور یہ جیسے آپ تشریف فرمائیں، کچھ پھول بن کے کسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پھول بن کے کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خیام کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خیام کے بعید بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ چند صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حسین کے چند صحابہ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، آ کے سوال کیا لما تضحکون اور لماذا تضحکون، کیا وجہ ہے کہ آج کی اس رات میں، کہ جب پتہ ہے کل ہمارے اوپر تلواریں آ رہی ہے، اشقیاء کا لشکر آ چکا ہے، تیریں تلواریں نیزے بھالے آمادہ ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کے چہروں پر تبسم ہے؟ یوں صحابہ امام حسین مسکرا کے کہتے ہیں بس نا چند زخموں کا فاصلہ رہ گیا ہے ہمارے اور جنت کے درمیان، ہمارے اور جنت کے درمیان چند زخموں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اور یوں ہی میں عرض نہیں کرتا، صحابی صرف ساتھ رہنے والے کو نہیں بولا جاتا۔ عزیزان میرے یہ جملے ضائع نہ ہونے پائیں، قدر کیجئے گا میرے جملوں کی۔ صحابی فقط ساتھ رہنے والے کو نہیں کہا جاتا، ساتھ دینے والا حقیقی صحابی ہوتا ہے۔ اگر صرف ساتھ رہنے، توجہ کیجئے گا، اگر صرف ساتھ رہنے والے کو صحابی کہا جائے تو ملائکہ کے ساتھ شیطان بھی رہتا تھا۔ ضائع کر دیا میرا جملہ۔ اگر صرف ساتھ رہنا حجت ہو تو ملائکہ کے ساتھ شیطان بھی رہتا تھا۔ جب خلیفے کا وقت آیا تو ارادہ بدل لیا، تو سمجھ میں آیا کہ صرف معصوم کے ساتھ رہنے سے مقداد و سلمان نہیں، کچھ شیطان بھی بنتے ہیں۔ معصوم کے ساتھ رہنے سے معصوم کا ساتھ دینا اہم ہے کہ آپ معصوم کے کس کام کے ہیں۔ امر معصوم کو قبول کیا تو مقداد و سلمان بن جاتے ہیں، امر معصوم کا انکار کیا تو شیطان بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سب پیمانے پورے تھے حسین کے صحابہ کے، بہت چاہا زمانے نے، کئی آفرز ہوئی ہیں۔ آپ تاریخ کربلا مقتل کی کتب میں دیکھیں، کئی آفرز ہوئی ہیں، یعنی چونکہ سب عرب تھے، آپس میں چند ایک رشتہ دار بھی تھے، ہر ایک رشتہ دار کو آفر ہوئی ہے آ جاؤ ہم دولت و دینار دیں گے، حسین کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے لعنت نہیں اس دولت پہ جو حسین کے بنا نصیب ہو۔ امام حسین بھی پوری رات یہ بتاتے رہے اپنے صحابہ اکرام کو کہ ان کا ارادہ آپ لوگوں کو قتل کرنے کا نہیں ہے، یہ مجھے چاہتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَنِي إِن قَتَلُونِي لَمْ يَأْتُوكُمْ، کہ یہ مجھے چاہتے ہیں، اگر مجھے قتل کر دیا تو آپ لوگوں کے طرف یہ آئیں گے بھی نہیں۔ سب صحابہ نے جو ہے یک مشت آواز میں فرمایا مولا وہ زندگی کس کام کی جو حسین کے بغیر ہو، وہ زندگی ہی کیا جو حسین کے بغیر گزرے۔
بھلا یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ بہت سارے صحابہ نے فرمایا، یہ ایک صحابی کے الفاظ نہیں ہیں، بہت سارے صحابہ نے فرمایا کہ اے آقا حسین، ہمیں مارا جائے، ہمیں جلایا جائے، ہماری خاک کو اڑایا جائے، پھر بھی ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑنے والے۔ اتنا مستحکم ارادہ حسین کے صحابیوں کا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں امام حسین نے خروج کیا، اسلام کے لیے مر جانا آسان تھا، اسلام کے لیے زندہ رہنا مشکل تھا۔ جب امام حسین عراق میں پہنچے ہیں، ابن زیاد ملعون نے افراد معین کیے ہیں، 2 محرم کے بعد کوفہ خالی کر دیا گیا۔ یہ حکم تھا اس خبیث ابن خبیث کا کہ کسی گھر میں کوئی مرد باقی نہ رہے گا۔ مقتل کی کتابوں میں راویوں نے لکھا ہے کہ اس سال، جس سال امام حسین کربلا میں آئے ہیں، اس سال سے پہلے کبھی ہم نے لوہے کے بازار میں اتنا رش نہیں دیکھا تھا۔ ممنوع تھا گھر میں باقی رہنا۔ ایسے حالات بھی حسین کے ساتھیوں کے ارادوں کو ڈگمگا نہ سکے۔ اور خود امام حسین نے فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے جد رسول اکرم کو ملے۔ امام حسین فرماتے ہیں ایسے نیکیوں میں کمال کے منزل پر فائزہ صحابہ مجھے ملے کہ چراغ بجھنے پر بھی ان پروانوں نے حسین کو چھوڑا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بس چند ایک جملے، میرا ٹائم تقریباً ختم ہونے کو ہے، کہ ایسے مستحکم ارادے، اٹل ارادے تھے جناب امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کے۔ چند ایک ایسے تھے جو امام کے ساتھ آئے تھے، چند ایک کو بلایا گیا۔ ان میں سے ایک تھے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ جناب حبیب ابن مظاہر، اگر میں سمجھانا چاہوں آسان الفاظ میں، اگر جملہ لینا چاہیں اپنے بزم میں، تو جس طریقے سے حسین کے لیے، جملہ ضائع نہ جائے میرا، جس طریقے سے حسین کے لیے اہل بیت میں عباس تھے، اصحاب میں اسی طرح حبیب ابن مظاہر تھے۔ جس کو وقت کا امام کہے رجل فقیہ، جب امام نے خط لکھا کہ جس کو وقت کا امام کہے رجل فقیہ، تو وہ علم پر کس منزل پر فائز ہوگا۔ اور ساتھ یہ گزارش کرتا چلوں، یعنی ہمارے پاکستان میں میرا حق، میرے اوپر یہ حق بنتا ہے حوزہ نجف کا کہ میں یہ برملا بتاتا چاہوں کہ یہ جو ایک خط کا قطع پاکستان میں معروف ہے، سوشل میڈیا پہ کہیں روایات میں موجود نہیں ہے۔ ایک یہ چیز کہ جو خط کا قطع خصوصاً فیس بک، سوشل میڈیا، ٹویٹر وغیرہ پہ شیئر کیا جاتا ہے، روایات میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ دوسرا، بہت بڑے نامور خطبہ ہمارے بہت آسانی سے پڑھتے ہیں کہ خط میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ موجود ہے، کہ جناب امام حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ اے حبیب جلدی کیجئے گا کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ تو میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی توجہ ساتھ دے۔ میں نے آج بہت، یہ حقیقت ہے، یہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کے میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، 8 سے 10 ویب سائٹ اور جتنی میرے پاس مقتل کی کتابیں تھیں، سب پہ میں نے دیکھا کسی بھی خط میں سیدہ زینب کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ تحقیق کی، اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نہ اہل بیت کے فضائل اتنے کم ہیں کہ جھوٹ بولنا پڑے، اور نہ مسائل اتنے کم ہیں کہ جھوٹ بولنا پڑے۔ بس عزیزان، سفینہ حسین آ گیا کربلا میں، لحظہ در لحظہ، لمحہ بلمحہ دشمن آتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ زینب قریب آئی، مولا حسین کے، بھائی حسین بس دشمن ہی آتے جا رہے ہیں، کوئی اپنا نہیں ہے ہمارا۔
اجرکم علی الزہرا. دو آنسو نکل جائیں نا آنکھوں سے، تیری بھی نجات میری بھی نجات. علماء پڑھتے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کسی رونے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، سیدہ زہرا زمین پر گرنے نہیں دیتی. وہ آنسو زمین پر گرنے نہیں دیتی ہے. حسین، سب دشمن آ رہے ہیں، حسین تیرا کوئی اپنا نہیں ہے. ہاں بہن، ایک اپنا ہے، میں خط لکھتا ہوں. امام نے تحریر لکھنا شروع کی، من الحسین الی رجل فقیہ، حسین کی جانب رجل فقیہ، حبیب ابن مظاہر کی جانب. حبیب کھانا کھا رہا تھا، خط ملا، میں مختصر کرتا چلوں. خط کو چوما، مولا کو سلام کیا، کانپتے ہاتھوں سے حبیب نے خط پڑھا. زوجہ پوچھتی ہیں حبیب کیا ہے؟ کہتا ہے حسین نے بلایا ہے، میرا حسین کربلا آ چکا ہے، مجھے حسین نے یاد کیا ہے. زوجہ پوچھتی ہیں حبیب کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. زوجہ کہتی ہے تو سوچ، میں چادر پہنتی ہوں، حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں. میں کہوں گا ہائے زہرا کے لال حسین کہ کربلا میں آ کر تو اتنا غریب ہو گیا کہ کنیزیں بھی تیرے اوپر ترس کھا رہی ہیں. اجرکم علی الزہرا. غلام کو تیار کیا. جناب حبیب نے کہا کہ آپ کوفے کے باہر میرا انتظار کریں، مجھے ممکن ہے آنے میں دیر ہو جائے گی. جناب حبیب ابن مظاہر جیسے نکلتے ہیں، جناب مسلم بن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. مسلم کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کربلا کا ارادہ ہے، خضاب کرنے جا رہا ہوں تاکہ دشمن یہ نہ سمجھیں کہ حسین کے سپاہی بوڑھے ہیں. حبیب تو نے خضاب نہیں کیا. حبیب کانپتے الفاظ سے کہتا ہے اب یہ داڑھی خون کے ساتھ رنگین ہوگی، اب یہ داڑھی خون کے ساتھ رنگین ہوگی. بس میں نے ختم کیا، میں منزل کی جانب آ گیا. بہت اہتمام کیا امام حسین نے. عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. جناب حبیب قریب آئے، امام نے استقبال کیا. یوں کافی نہ تھا، خیمے سے سیدہ فردہ ظاہر ہوئی. جناب امام حسین کے کانوں میں کچھ کہا. امام حسین نے کہا حبیب سے خود کہیے، اماں خود کہیے نا جناب حبیب سے. جناب فضا قریب آ کے کہتی ہے میں کیسے پڑھ پاؤں گا غیرت مندوں کے درمیان یہ جملہ. جناب حبیب سے جناب فضا کہتی ہے علی کی اس بیٹی نے سلام بھیجا ہے جو بابا کے ساتھ کلام نہیں کرتی تھی. سیدہ زینب کہہ رہی ہے چچا حبیب کو ہمارا سلام کہیے گا. جناب حبیب زمین پر بیٹھے، مٹی اٹھائی، بالوں میں ڈالی، کہتے ہیں آقا حسین ہائے تیری غربت، اب نوکروں کو تیری بہنیں چچا کہنے لگی. اجرکم علی الزہرا. سیدہ تمہارے ان آنسوؤں کو قبول کرے، آپ کے آنسوؤں کو قبر امام نصیب ہو. بس عزادارو، یوم عاشور ہوا، صحابہ شہید ہوتے گئے، امام بھیجتے گئے، یا حبیب شہید ہوا. روایات میں ملتا ہے کہ کسی نے اتنے ملعونوں کو فی النار نہیں کیا جتنا حبیب ابن مظاہر نے کیا. یوں لڑتے لڑتے ایک ملعون نے جناب حبیب ابن مظاہر کی پیشانی پر تیر مارا. مولا جناب حبیب ابن مظاہر زین سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ ندا دیتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. غلام زین سے زمین پر آئے ہیں. ہاں بس عزادارو چند جملوں کی زحمت. مولا آئے، زانو مبارک پر سر رکھا، وداعی کی، شہادت ہو گئی. یوم عاشور کے بعد جب سروں کو لے جایا گیا، شام کے راستے میں جناب حبیب کے فرزند موجود تھے. جب دیکھا نا کہ میرے بابا کا سر نیزے پر موجود ہے، یہ احتجاجاً قریب آتے ہیں. اس نے لڑائی کی ہے، حبیب ابن مظاہر کا سر لے لیا ہے. عزادارو قلوب پہ برداشت کیجئے گا. ایک جملہ کہا ہے حبیب کے فرزند نے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پر موجود ہو. اللہ جانے یہ کیسے جملہ برداشت کیا جناب سید سجاد نے. میں کہوں گا اے فرزند حبیب
تیری اپنی قسمت تو نے بابا کا سر فقط نیزے پر دیکھا تھا، اللہ جانے ذبح ہوتے ہوئے سکینہ نے کیسے برداشت۔ اجرکم الزہرا، بس 2 جملے کہ اللہ جانے سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ میں کہوں گا ہر شہید شہید ہوا لیکن ذبح بھی ہوئے، پس گردن شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام۔ فقط جب آپ سائنٹیفکلی دیکھیں گے کہ کیا فلسفہ ہے پس گردن زیادہ مصائب کا، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جانور کو گلے کی جانب سے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ دماغ کی جانب جانے والی نسیں کٹ جاتی ہیں، تھوڑی رگیں کٹنے کے بعد درد و الم کی شدت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو پس گردن شہید کیا جاتا ہے تو جب تک آخری رگ نہ کاٹی جائے درد و الم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اجرکم اللہ زارا، مولا تمہاری یہ ہاں قبر حسین تک لے جائے، اور یہ کوئی ذبح کرنے والا عام انسان نہ تھا، یہ ایسا خبیث تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جا شمر الحسین، کہ شمر حسین پر آیا، وجلس علی صدرہی، کہ امام کے سینے پر بیٹھا، فقبض علی لحیتہ المقدسہ، امام کی ریش مبارک کو پکڑا، فضرب 12 مرتن، 12 مرتبہ مارا۔ یہ خبیث صرف مار نہیں رہا، امام نے پوچھا الا تعرفونی، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ انا ابن زہرا، میں زہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ خبیث کہتا ہے ہاں میں تجھے جانتا ہوں، عارف انک سید المقدم، انت ابن الزہرا، انت ابن المصطفیٰ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم تقبل منا بحق الزهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسائر المستضعفين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الشريف.